محترم ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل ہسٹری ٹی وی ایس پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ سیاحت کا شوق ایک بار انہیں ہندوستان لے گیا تھا۔ وہ پھرتے پھرتے سومناتھ کے مندر میں جا نکلے۔ انہیں وہاں ہاتھی دانت کا ایک بہت خوبصورت بت نظر آیا۔ اس علاقے کے لوگ اس بت کی پوجا کرتے تھے اور اس کو اپنی حاجتیں پورا کرنے کے لیے عرضیاں پیش کرتے تھے۔ شیخ سعدی نے ان لوگوں کو جہالت کے اس اندھیرے میں گھرا دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ ایک پجاری سے پوچھا، بھائی یہ بتاؤ، جس بت کو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، جو اس قدر بے قدر ہے کہ اگر گر جائے تو اٹھ نہیں سکتا، یہ ان کا خدا کیسے بن گیا، یہ بھگوان کیسے بن گیا؟ شیخ سعدی کی بات سن کر وہ پجاری خفا ہو گیا اور بڑے پجاری سے جا کر شکایت کی۔ شیخ سعدی کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ انہوں نے جان بچانے کے لیے بہانہ یہ بنایا کہ وہ تو یہ سوال کر کے یقین حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ بھی کہا کہ اگر پجاری انہیں بھی قائل کر لیں تو وہ بھی اس بت کی پوجا کرنے میں کوئی خرابی محسوس نہیں کریں گے۔ پجاری نے شیخ سعدی کی طرف سے اپنی صفائی میں یہ بات سنی تو مطمئن ہو گیا۔ وہ ان سے اس بت کی بزرگی کے بارے میں شناسائی کرانے کا وعدہ بھی کر گیا تھا۔ دوسری صبح وہ پجاری شیخ سعدی کو سومناتھ مندر کے اندر لے گئے، جہاں بہت سے پجاری جمع تھے۔ پجاریوں نے جب شنکھ اور ڈھول بجائے تو بت نے اپنا ہاتھ اس طرح بلند کیا جیسے پجاریوں کو آشیرواد دے رہا ہو۔ جب یہ سارا ڈرامہ ختم ہوا تو پجاریوں نے شیخ سعدی سے پوچھا، شیخ صاحب اب تو آپ ضرور قائل ہو گئے ہوں گے کہ یہ بت کس قدر صاحب اختیار ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ ہاں میں قائل ہو گیا ہوں۔ اب شیخ سعدی جلدی اس کھوج میں لگ گئے تھے کہ بے جان ہاتھی دانت کے بت نے ہاتھ کیسے بلند کیے تھے۔ آخر کار وہ یہ بھید جاننے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ شیخ سعدی کو اس بت کے پیچھے ایک خوشنما پردہ نظر آیا۔ انہوں نے وہ پردہ اٹھا کر دیکھا تو پیچھے ایک پنڈت بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رسی تھی جو بت کے بازو کو سیدھی بندھی ہوئی تھی۔ وہ جب اس رسی کو کھینچتا تو بت اپنا ہاتھ اوپر اٹھا لیتا تھا۔ پجاری نے شیخ سعدی کو دیکھ لیا تھا، وہ انہیں مارنے کو دوڑا۔ شیخ سعدی سمجھ گئے کہ پکڑے گئے تو مار دیے جائیں گے۔ شیخ سعدی نے اس پجاری کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا اور خود وہاں سے بھاگ آئے۔ یہ حکایت شیخ سعدی کی بہت معروف حکایات میں سے ہے۔ ان کے سوانح نگار اس حکایت کو بنیاد بنا کر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان آئے تھے۔ بہرکیف اسے سچ سمجھنے میں دو باتیں حائل ہیں، ایک ان کو خود کو ہندو بنا کر مندر میں جانا اور دوسرا اس پجاری کو کنویں میں پھینکنا۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ پجاری زندہ بچا یا کنویں میں گرنے سے مر گیا، اور اگر مر گیا تو اس کا خون تو شیخ سعدی کی گردن پر آتا ہے۔
اپنی حفاظت میں ایسا کرنا ہو سکتا ہے جائز ہو، اور بھیس بدلنے والی بات کوئی ایسی قابل اعتراض نہیں بنتی۔ انہوں نے صرف بھیس بدلا ہوگا، اپنا مذہب تو ترک نہیں کیا ہوگا۔ شیخ سعدی جیسے سیاحوں نے نیرنگی زمانہ دیکھنے کے لیے بڑے بڑے بھیس بدلے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔